حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رباح اسلام کی ابتدائی تاریخ میں ایک عظیم شخصیت تھے۔ آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو اسلام کے پہلے مؤذن بنے اور جن کی قربانیوں اور جد و جہد نے ہمیشہ کے لیے اسلام کی تاریخ کو روشن کر دیا۔ ان کی زندگی حوصلہ افزائی، عزم اور ایمان کی مثال ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ جو کہ موجودہ ایریٹریا یا ایتھوپیا سے تعلق رکھتے تھے اور قریش مکہ کے غلام تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے آقا امیہ بن خلف ایک سخت دل انسان تھا جو اپنے غلاموں پر ظلم کرتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابتدائی اسلام کے دور میں سخت ترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جب آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے مالک اور قریش کے دیگر سرداروں کی طرف سے شدید اذیتوں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ جب آپ رضی اللہ عنہ پر ظلم کیا جاتا تو آپ رضی اللہ عنہ کا نعرہ ہوتا احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ مکہ کی گرمی میں جب آپ رضی اللہ عنہ کو گرم ریت پر لٹایا جاتا اور آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ آپ رضی اللہ عنہ اسلام سے ہٹ جائیں، تب بھی آپ رضی اللہ عنہ کا ایمان متزلزل نہیں ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے مالک اور قریش کے دیگر سردار چاہتے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ اسلام سے انکار کرے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کسی بھی قیمت پر دین اسلام کو نہیں چھوڑتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ثابت قدمی اور ایمان کو دیکھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے امیہ بن خلف سے آپ رضی اللہ عنہ کی آزادی کی قیمت ادا کی اور آپ رضی اللہ عنہ کو آزاد کروایا۔ آزادی کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت میں وقف کر دی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہلی اذان دینے کا شرف حاصل ہوا۔ اذان کا شرف پانے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اسلام میں بہت بلند تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اسلام کے ابتدائی دور میں مشکلات کا سامنا کیا بلکہ بعد کے اسلامی معرکوں میں جنگوں میں بھی شریک ہوئے۔ جنگ بدر، احد اور دیگر غزوات میں آپ رضی اللہ عنہ نے بہادری کا مظاہرہ کیا اور اسلامی فوج کے ساتھ کھڑے رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی سب سے بڑی خصوصیت اور ان کا پختہ ایمان اور حوصلہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی قربانیاں اور جد و جہد ہمیشہ مسلمانوں کے لیے مشعل راہ رہیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص محبت کرتے تھے اور آپ رضی اللہ عنہ کے بلند کردار کی تعریف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت بلال کی مثال ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مشکلات اور مصائب تکالیف کے باوجود ایمان پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی کو قربانیوں اور عزم نے نہ صرف اسلام کو تقویت بخشی بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک عظیم مثال بھی قائم کر دی۔ یہ حضرت بلال کی زندگی کا ایک حوصلہ افزا پہلو تھا جو ہمیں زندگی میں مشکلات، آزمائشوں کے باوجود ایمان اور عزم پر قائم رہنے کی ترغیب دیتا ہے۔ حضرت بلال کا کردار فتح مکہ کے موقع پر بھی نمایاں رہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا تو اس وقت خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا اعزاز حاصل ہوا۔ یہ موقع مسلمانوں کے لیے ایک عظیم فتح تھی۔ حضرت بلال کا خانہ کعبہ کی چھت سے اذان دینا اس بات کی علامت تھی کہ اسلام کی حقانیت کو قبول کرنے والے خواہ وہ غلام ہو یا آزاد سب کو برابر کا مقام حاصل ہے۔ حضرت بلال کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفاداری اور محبت کی ایک زندہ مثال اس وقت دیکھنے میں آئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینے میں زیادہ عرصہ نہ ٹھہر سکے کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام، موجودہ شام یا اردن کی طرف ہجرت کی اور وہاں زندگی بسر کی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ایک دن خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب
में फरमाया, ऐ बिलाल, तुम हमसे मिलने नहीं आते। ये ख्वाब देखकर हजरत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु मदीना वापस आ गए। मदीने में मुसलमानों की फरमाइश पर हजरत बिलाल ने एक मरतबा फिर अजान दी। जब आप रदियल्लाहु अन्हु ने अल्लाहु अकबर कहा तो पूरा मदीना अश्कबार हो गया, क्योंकि ये वही आवाज़ थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में रोज़ाना सुनी जाती थी। आप रदियल्लाहु अन्हु की अजान की आवाज़ ने मदीने के लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिलाई और सब लोग आपकी अजान पर रो पड़े। हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बाकी जिंदगी शाम में गुजारी और वहीं पर आप रदियल्लाहु अन्हु का विसाल हुआ। आप रदियल्लाहु अन्हु की कब्र दमिश्क यानी शाम में है और आज भी मुसलमान आप रदियल्लाहु अन्हु की कब्र पर जाकर आप रदियल्लाहु अन्हु की कुर्बानियों और इस्लाम की खिदमत को याद करते हैं। हजरत बिलाल की ज़िंदगी से हमें बेशुमार असबाक मिलते हैं। साबित कदमी हजरत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल करने के बाद हर जुल्म व सितम को खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया और कभी अपने ईमान में कमी नहीं आने दी। ईमान की क़ुव्वत, आपका ईमान इतना मजबूत था कि आपको गरम रेत पर लेटाया गया, पत्थर आप रदियल्लाहु अन्हु के सीने पर रखे गए, लेकिन आपका दिल हमेशा अहदुन अहदुन कहता रहा। बराबरी का पैगाम हजरत बिलाल की जिंदगी ने इस बात को साबित किया कि इस्लाम में गुलाम और आज़ाद, अमीर और गरीब सब बराबर हैं। आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन साथियों में शुमार किया जाता था, हालांकि आप एक गुलाम थे। नबी से मोहब्बत, हजरत बिलाल की मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी गहरी थी कि आप रदियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मदीने में नहीं रह सके और आज़ान देना छोड़ दिया। हजरत बिलाल की ज़िंदगी मुसलमानों के लिए एक अजीम मिसाल है कि अगर हमारा ईमान मजबूत हो, हम अल्लाह पर भरोसा रखें, तो कोई भी आजमाइश या मुश्किल हमें हमारे मकसद से नहीं हटा सकती। आपकी ज़िंदगी एक अजीम मिसाल है कि गुलामी से आज़ाद होकर ईमान की बुलंदियों को छुआ जा सकता है, अल्लाह के दीन की खिदमत में अपनी ज़िंदगी को वक्फ किया जा सकता है। ये तवील कहानी हजरत बिलाल की अजीम ज़िंदगी और ईमान की खूबसूरती को बयान करती है, जो हमें हमेशा के लिए इस्लामी जद्दोजहद और अज़्म की याद दिलाती रहेगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये खूबसूरत सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये इस्लामी वीडियो है, इसको दूसरों तक पहुँचाना हम पे ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया दोस्तों, फिर किसी दिन एक ऐसी ही खूबसूरत सी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का हमेशा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।